بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں: کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، نمبر 2 نماز ادا کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 حج کرنا۔ نماز تو ہر انسان پر فرض ہے، جو بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ ہر عاقل، بالغ، مسافر، مقیم، مرد عورت پر جو ہے یہ نماز فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے متعلق کچھ شرائط ہیں کہ زکوٰۃ کس بندے پر ہے، کس شخص پر ہے۔ یہ غریب آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے، امیر آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو۔ 7.5 تولے خالصتاً سونا ہوگا تو اس میں سے 40واں حصہ ادا کرے گا۔ اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو اس میں سے 40واں حصہ ادا کرے گا۔ اگر تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی مقدار میں چاندی ہے، یعنی 2-3 تولہ سونا ہے اور تھوڑی بہت جو ہے اس کے پاس چاندی ہے، تو اس صورت میں اس کے نصاب کو چاندی کی طرف پھیرا جائے گا اور چاندی کا حساب کرتے ہوئے جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس سے جو ہے یہ 40واں حصہ ادا کرے گا۔ اگر ایک شخص کے پاس سونا تولہ 1.5 تولہ ہے لیکن چاندی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کوئی مال تجارت ہے، دوسرا مال ہے، یا زیادہ ضرورت کوئی مال گھر میں پڑا ہے، تو ان کو ملا کر جو ہے یا نقدی ہے تو اس کو چاندی کے نصاب کی طرح پھیرا جائے گا اور اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو چونکہ اس کی مالیت مختلف ہوتی ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، روزمرہ ان کا ریٹ تبدیل ہوتا ہے۔ اندازہ لگا لیں اگر اس کے پاس 1.5 لاکھ ہے تو سال پورا اس کے پاس 1.5 لاکھ پڑا ہے، نقدی کی صورت میں پڑا ہے، یا یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی صورت میں پڑا ہے، تو اس صورت میں یہ 40واں حصہ ادا کرے گا۔ یہ تو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کہ اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کتنی ہوگی؟ 40واں حصہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کو بیان کیا قرآن پاک میں، اسی طرح زکوٰۃ کو بیان کیا۔ 82 جگہ پر نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو بیان فرمایا۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ یہ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 5 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی جس طرح نماز کی فرضیت کو بیان کیا، ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کو بیان کیا۔ ایک حدیث پاک ہے میں تو سونے اور چاندی کی برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، فرمایا سونے اور چاندی کا ناس ہو کیسی بری چیز ہے، 3 مرتبہ یہی فرمایا، اور اس پر صحابہ نے دریافت کیا کہ خزانہ کے طور پر قابل حفاظت کیا چیز بہتر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان ذکر کرنے والی، دل اللہ سے ڈرنے والا، اور وہ نیک بیوی جو دین کے کام میں معین ہو، مددگار ہو۔ یعنی خزانے کے طور پر یہ بہتر ہے، ان کو جمع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہماری گھروں میں رہنے والی خاتون وہ سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتی ہے، اور ہر معاشرے میں رہنے والے بندے کا مختلف ذہن ہوتا ہے۔ گھروں میں عورتیں رہتی ہیں، بعض عورتوں کا یہ ذہن ہوتا ہے ہم سونے اور چاندی کو رکھتے ہیں،
ہمارے بچے ہیں، بڑے ہو کر جو ہے ان کی شادی کریں گے اور یہ ان کے کام آئے گا، اور بعض ویسے شوقیہ طور پر پہنتی ہیں، تو اس کو رکھنا یا اس کو پہننا عورت کے لیے کوئی زیبا نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، عورت پہن بھی سکتی ہے، رکھ بھی سکتی ہے۔ لیکن آپ نے یہ حدیث سن لی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنی بری چیز ہے اس کا ستیہ ناش ہو سونے اور چاندی کا، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا، اس کو تجارت میں لگاؤ، اس کو آگے کاروبار میں لگاؤ۔ اگر آپ رکھ رہی ہیں تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا 40واں حصہ ہے۔ خالصتاً سونا ہے تو خالصتاً سونا 40واں حصہ ادا کرنا پڑے گا، خالصتاً چاندی ہے 52.5 توڑے تو 40واں حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ملا جلا مال ہے، چاندی بھی ہے سونا بھی ہے، تو پھر ان دونوں کو ملا کر چاندی کی طرف نصاب کو پلٹا جائے گا اور اس میں سے 40واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداروا مرضاکم بالصدقۃ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، رواہ ابو داؤد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، صدقے کے ذریعے سے بیماری سے، مصیبت سے جو ہے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے مال کا صدقہ اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 کام کر لے اس کو ایمان کا مزہ آئے گا۔ نمبر 1، اللہ جل شانہ کی عبادت کرے اور اس کو اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور زکوٰۃ کو ہر سال خوش دلی سے ادا کرے، بوجھ نہ سمجھے۔ اس میں سے جانوروں کی زکوٰۃ میں سے بوڑھا جانور یا خارشی جانور یا مریض یا گھٹیا قسم کا جانور نہ دے، بلکہ متوسط جانور دے۔ اللہ جل شانہ زکوٰۃ میں تمہارے بہترین مال نہیں چاہتے، لیکن گھٹیا مال کا حکم بھی نہیں فرماتے۔ یہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے۔ تو حاضرین و ناظرین، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مال دیا ہے تو ہم اس مال میں سے جو متوسط قسم کا جانور ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ امید ہے آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق اور زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت عطا کی ہے تو اس مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی صحیح معنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔